روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن حسین کے لیے فرمایا من ابغضہما ابغضنی، جس نے میرے حسین کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، جس نے میرے حسین کو تکلیف دیا اس نے مجھ کو تکلیف دیا، جس نے میرے حسین کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ کو اذیت پہنچائی۔ تو برادران اسلام، یہ حدیث شریف کی روح سے کیا یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ کربلا کے میدان میں جب حسین کے گلے پہ تلوار چل رہا تھا تو کیا رسول خدا خوش ہو رہے تھے یا ناراض ہو رہے تھے؟ رسول خدا اس پہ لعنت بھیج رہے تھے، دعا کر رہے تھے؟ تو برادران اسلام، یہ قاتلان حسین امام حسین کو قتل کر رہے تھے، لیکن حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو جاری تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک کی محبت، امام پاک کی محبت رسول پاک کی محبت ہے، اور امام پاک کو تکلیف دینا رسول پاک کو تکلیف دینا ہے۔ پھر سنیے، مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للحسن والحسین، کہ رسول پاک نے حضرت امام حسن و امام حسین کے لیے فرمایا کہ من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے میرے حسن و حسین کو تکلیف کیا، پہنچائی یا ناراض کیا یا ان سے بغض و عداوت و دشمنی رکھا، اس نے مجھ سے دشمنی رکھا۔ رسول فرما رہے ہیں من ابغضہما، جس نے حسن و حسین سے دشمنی رکھا، ابغضنی، اس نے محمد سے دشمنی رکھا، اور جس نے محمد سے دشمنی رکھا فرماتے ہیں من ابغضنی فقد ابغضہ اللہ، اور جو محمد سے دشمنی رکھا تو یہاں سبجیکٹ بدل گیا، اس سے اللہ دشمنی رکھا، اس کو اللہ اپنا دشمن سمجھا، ابغضہ اللہ، اللہ اس کو دشمنی رکھا، وعقرہ النار، اور اس کو پکڑ کے جہنم میں داخل کر دیا۔ برادران اسلام، پھر سنیے، مجموع الفوائد کی حدیث ہے، نبی جلد میں ہے، 174 نمبر صفحہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابغضہما ابغضتہ، پہلے فرمایا تھا کہ من ابغضہما ابغضنی، جس نے حسن و حسین کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ اس یہاں کہہ رہے ہیں کہ من ابغضہما، جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا، ابغضتہ، میں اس سے بغض رکھتا ہوں، دشمنی رکھتا ہوں۔ رسول خدا کی زبان رسالت گواہی دیتی ہے جو حسن و حسین سے دشمنی رکھتا ہے، ابغضتہ، میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں، اور من ابغضتہ ابغضہ اللہ، اور جس سے محمد دشمنی رکھتا ہے اس سے اللہ دشمنی رکھتا ہے، اور جس سے اللہ دشمنی رکھتا ہے حق لہ عذاب جہنم ولہ عذاب المقیم، اللہ اس کو پکڑ کے جہنم میں داخل کر دے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ چلنے والے جہنم میں رہے گا۔ اس سے یہ کیا ثابت ہوا کہ ایذاء حسین ایذاء محمد ہے، تکلیف حسین تکلیف محمد ہے، امام پاک کو تکلیف دینا حسین کو تکلیف دینا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ شہادت حسین شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، بے شک بے شک، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو برادران اسلام، اگر رسول امام پاک سے بغض و عداوت رکھنا رسول پاک سے بغض و عداوت ہے، اور رسول سے بغض و عداوت رکھنا اللہ سے بغض و عداوت ہے، تو اب اس کو الٹا دیکھتے ہیں کہ رسول سے محبت، اہل بیت سے محبت کرنا، حسن و حسین سے محبت کرنا کیسا ہے؟ تو
آئیے سن لیجیے ابو ہریرہ کی حدیث شریف ہے، موجب الطبرانی میں امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن حسین کو محبت کیا میرے آقا رسول نے فرمایا اس نے مجھ کو محبت کیا۔ جس کے دل میں حسن حسین کی محبت ہے اس کے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت ہے۔ پھر فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے مجھ کو محبت کیا اس نے، جس نے حسن حسین کو محبت کیا اس نے مجھ کو محبت کیا۔ پھر وہی حضرت سلمان فارسی پھر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ من احبہما فقد احبنی، جس نے حسن حسین کو محبت کیا رسول پاک فرماتے ہیں اس نے مجھ کو محبت کیا۔ ومن احبنی احبہ اللہ، اور جو مجھ کو محبت کیا یعنی رسول کو محبت کیا اللہ اس کو محبت کرے گا، اور اس کا جزا کیا ہوگا؟ ادخلہ الجنۃ، اس کو لے کر اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ کہنے فرمایا من احبہما احبنی، جس نے حسین و حسن کو محبت کیا اس نے محمد مصطفیٰ کو محبت کیا۔ پھر دوسری حدیث میں حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں من احبہما احببتہ، الٹ گیا ہے فاعل یہاں پر، سبجیکٹ یہاں الٹ گیا ہے کہ من احبہما، جس نے حسن حسین کو محبت کیا رسول فرماتے ہیں میں نے اس کو محبت کیا۔ جس نے حسن حسین کو محبت کیا میرے آقا رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو محبت کیا، اور جس کو من احببتہ، اور جس کو میں نے محبت کیا سنو احبہ اللہ، اس کو خود اللہ محبت کرتا ہے، اور جس کو اللہ محبت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ادخلہ جنات النعیم، نعمت والی جنتوں میں اس کو قابل داخل کر دیا جائے گا، تو جنت کی نعمتوں سے ہر وقت سرفراز ہوتا رہے گا۔ برادران اسلام، آئیے ذرا خلیفۃ المسلمین اول خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم پوچھیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتلا دیجئے کہ یہ اہل بیت پاک کون ہے؟ یہ دو پیسے کے مولویوں سے میں نہیں سوال کر رہا ہوں، میں جو صدیق اکبر ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جن کا وصف ہے وہ صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اے صدیق اکبر آپ مجھے بتا دیجئے، میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ حسن حسین کون ہے، ان کی محبت کیا ہے اور ان سے بغض و عداوت رکھنا کیا ہے؟ تو برادران اسلام کتاب کا نام بھی آپ سن لیجئے، کتاب کی ناظرین کتاب میں ہے ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ، ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ، محب التبری کی کتاب ہے، 154 نمبر حدیث ہے، ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة وهو متكئ على قاص عربية۔ حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، کوئی عام خلیفہ یا عام صحابی نہیں فرما رہا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیمة، میں نے ایک خیمہ ایک تابو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کسی جنگ کے دوران یا کسی میدان میں، وہوا متکئ علی قاص عربیۃ، وہ تیر و کمان جو عربی تیر و کمان تھا اس پہ ٹیک لگایا ہمارے آقا بیٹھے ہوئے تھے، وفی القیمۃ علی و فاطمہ والحسن والحسین، اور اس قیمے میں علی فاطمہ حسن حسین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے آقا رسول پاک نے فرمایا یا معاشر المسلمین، اے مسلمان کے گروہ، آواز بلند فرمایا یا معاشر المسلمین، اے مسلمان کے گروہ سنو، انا سلم لمن سالم اہل القیمہ،
لا يحبهم الا سعید الجد طیب المولد. حضور رسول پاک نے فرمایا کہ یہ حسن حسین علی و فاطمہ سے کوئی ایسا تیسا محبت نہیں کر سکتا، وہی محبت کر سکتا ہے جو قسمت والا ہوگا، قسمت والا ہوگا، جس کے تقدیر میں مقدر میں اچھائی لکھی ہوئی ہوگی، جس کا تقدیر چمکتا ہوگا، وہی حسن حسین سے محبت کرے گا. اور طیب الولادہ، اور جس کی ولادت صحیح ہوگی، جو صحیح خاندان نسل کا ہوگا، وہی حسن حسین فاطمہ علی سے محبت کرے گا. وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا شَقِيٌّ جِدٌّ رَدِيعُ الْوِلَادَةِ. پھر فرمایا دشمنی کون رکھے گا، یہ بھی سنو، جو بدنصیب ہوگا، جس پر اللہ کی لعنت ہوگی، جس کے لیے قرآن نے فرمایا ملعونین وہ ملعون لوگ میرے حسن حسین سے مجھ سے نفرت و بغض و عداوت رکھیں گے، علی و فاطمہ سے بغض و عداوت رکھیں گے، اور ان کی پیدائش صحیح نہیں ہو گئی، بے شک بے شک ان کی اولاد وہ اپنے ماں باپ کی صحیح جائز اولاد نہیں ہوں گے، وہ حسن حسین علی و فاطمہ سے بغض و عداوت رکھیں گے. اور یہ بات آپ غور کیجئے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سلم لمن سالم اہل القیمہ، میں علی و فاطمہ سے صلح کروں گا، جو علی میں اس سے صلح کروں گا جو علی و فاطمہ سے صلح کرے گا. تو میدان کربلا میں جو لوگ حسین کے خلاف کر رہے تھے، تو اس حدیث کی روح سے کہ رسول خدا ان کے خلاف نہیں لڑ رہے تھے، رسول نے تو فرمایا نا حرب لمن سالم اہل القیمہ، جو اہل قیمہ کے ساتھ دشمنی کرے گا اس سے میں لڑائی کروں گا. تو اہل کربلا میں کہ امام حسین سے جو یزیدی لشکر اور یزید والے قتل و غارت گری کر رہے تھے اور ان کا قتل کر رہے تھے، ان سے لڑائی کر رہے تھے، تو میرا یہ جستجو میں یہ تحقیق کرتی ہے کہ خدا کے رسول ان کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں. بے شک سبحان برادران اسلام، اور یہ بھی سن لیجئے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ دشمنی رکھے گا اور وہ لوگ رسول کے خلاف کرے گا جو ولد الحرم ہوگا، جو اپنے ماں باپ کی ناجائز اولاد ہوگی. یہ بات آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ابن زیاد کا نام آپ نے سنا ہے. آپ جان کے رکھیے، میں پہلی تحقیق کے ساتھ بول رہا ہوں. تاریخ عربی اصل ابن زیاد کی کتاب عربی مصری کتاب ہے، اس میں بھی ہے اور بہت ساری کتابوں میں ہے کہ ابن زیاد جو تھا وہ حرامی تھا، اس کا ماں باپ کا ٹھکانہ نہیں تھا، وہ ولد الحرم تھا، وہ اس کے ماں باپ ناجائز اولاد بے شک بے شک امام حسین کا قاتل بنا. حضرت ابوبکر صدیق کی حدیث کی روح کے وجہ سے. برادران اسلام، وہ اہل بیت پاک ہے، اگر ان کی شان بیان کرنا شروع کرو. دیکھیے ہمارے جو علماء کرام جو آپ پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، مشکاۃ شریف کی چنارات الٹاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حدیث یہی مشکاۃ شریف ہے، لیکن یہ بھی نہیں جانتے کہ مشکاۃ شریف میں 14 حدیثوں کا مجموعہ ہے. مشکاۃ شریف میں 14 حدیث کی کتابوں سے مشکاۃ شریف میں حدیث شریف کو جمع کیا گیا ہے. لیکن میں یہ چیلنج کر کے بول رہا ہوں کہ وہ 14 میں سے 10 کا نام مجھے بتا پائیں گے. تو برادران اسلام، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں تک تو بات پہنچ گئی کہ رسول کی محبت، حسین کی محبت رسول کی محبت ہے اور حسین کی اذیت رسول کی اذیت ہے. یہاں تک ہم پہنچ گئے، قرآن و حدیث کی روح سے ہم یہاں پہنچ گئے. اب میرا ایک سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے رسول کی حسین کی محبت رسول کی محبت ہے اور حسین کی اذیت رسول کی اذیت ہے، لیکن جو لوگ حسین کو محبت کرتے ہیں ان کا کیا فائدہ؟ ان کا کیا فائدہ؟ ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ علی کا دم بھرنے سے ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ فاطمہ کی غلامی کرنے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ حسن کی غلامی کرنے سے ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ حسین کی غلامی کرنے سے ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ علی اکبر کا نام لینے سے ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ قاسم نوجوان کا نام لینے سے ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ عباس علمبردار کا ذکر کرنے سے ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت خود کا ذکر کرنے سے ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ برادران اسلام، تاریخ کی کتابوں کو اگر میں بیان کروں تو میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں ساری رات ختم کر دوں گا. حدیث کے مختصر حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا اور سیاستہ کی حدیث میں آپ کے سامنے اب لانے جا رہا ہوں. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں. ترمذی شریف کو
علماء کرام نے احادیث پہ تیسرا درجہ دیا ہے بخاری اور مسلم کے بعد. ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک نے، صحابہ نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا کہ رسول پاک نے حسن و حسین سے فرمایا کہ من احبنی واحب هذین وآباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. من احبنی واحب هذین وآباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. ترمذی شریف کی حدیث ہے. تو حضرت مولا علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک نے حسن حسین کو سامنے بیٹھایا اور بیٹھا کر فرمائے کہ من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، یعنی محمد مصطفیٰ سے جس نے محبت کی، وہ احب ہذین، اور جس نے حسن و حسین سے محبت کی، وہ احب ہذین و آباہما و امہما، اور جس نے حسن و حسین کے بابا اور ماں سے محبت کی، یعنی علی و فاطمہ سے محبت کی، یعنی محبان پنجتن کا کیا ہوگا؟ تو سنیے، کانا فی درجتی یوم القیامت معی، رسول پاک فرماتا ہے کہ میں میرے ساتھ، کانا میں فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ محبان اہل بیت میرے ساتھ میرے درجے میں میرے پاس بیٹھیں گے جو مولا علی فاطمہ اور حسین کو محبت کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، مجموع الزوائد کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، معجم طبرانی کی حدیث ہے، اور نہ جانے کتنے احادیث شریفہ کی کتابوں کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں. حضرت علی ہی سے روایت ہے. حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ انا و فاطمہ و علی، انا و فاطمہ والحسن والحسین مجتمعون ومن احبنا یوم القیامہ. حضور بولائے کائنات فرماتے ہیں، اور سے سنیے گا، انا یعنی میں، یعنی علی، انا وہ فاطمہ اور فاطمہ والحسن اور حسن اور رسول پاک تو ہیں، والحسین اور حسین مجتمعون، ایک ساتھ اکٹھے بیٹھے رہیں گے. کب مجتمعون، کب بیٹھے رہیں گے؟ کس کے ساتھ بیٹھے رہیں گے؟ ومن احبنا، اور ایک بیٹھے رہیں گے، اور ان کے ساتھ کون رہیں گے؟ اور ان کے ساتھ وہ رہیں گے جو ہم سے محبت کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پاک جو ہوں گے وہ سب بیٹھے رہیں گے. کہاں بیٹھے رہیں گے؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. آپ کو معلوم ہے قیامت کی ہولناکیہ کیسی ہوگی. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا. کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا اپنی ماں کو نہیں پہچانے گا، بیوی اپنے شوہر کو نہیں پہچانے گی، شوہر اپنی بیوی کو نہیں پہچانے گا، بیوی اپنے شوہر کو نہیں پہچانے گی. کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. مگر میرے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے آقا رسول پاک نے فرمایا انا علی و فاطمہ والحسن والحسین، میں علی، فاطمہ، حسن حسین مجتمعون، ایک ساتھ اکٹھے بیٹھے رہیں گے. اکٹھے بیٹھے رہ کر کیا اور کون رہے گا؟ ومن احبنا، اور جو لوگ ہم سے محبت کریں گے، یعنی جن کے دلوں میں علی کی محبت ہوگی، جن کے دلوں میں فاطمہ کی محبت ہوگی، ان کے دلوں میں حسن کی محبت ہوگی، ان کے دلوں میں حسین کی محبت ہوگی. کہاں بیٹھے رہیں گے؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن بیٹھے رہیں گے. بیٹھ کر کیا کریں گے؟ مجتمعون، ارے وہ تو ہولناک دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا. کوئی تو میزان پہ ہوگا، کوئی تو پنصرات پہ ہوگا، کسی کا حساب و کتاب کیا جائے گا. نہ جانے کیا کیا منظر عالمی ہوگا.
والوں کو ساتھ لیے کیا کریں گے؟ آئیے ہم رسول پاک سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ خود ہی بتانا دے کہ وہ تو حساب و کتاب کا دن ہوگا، اس وقت لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے تھک کر کانپتے ہوں گے، پروردگار عالم فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج دنیا کس کے لیے ہے، آج ملک کس کے لیے ہے، لمن الملک اليوم، لیکن یہ پاک بندگان کیا کر رہے ہوں گے؟ تو میرے آقا رسول پاک فرماتے ہیں ناکلو و نشربو، ہم لوگ کھا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میری باتیں نہیں ہے، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اتنی ساری احادیث کا نام میں نے لیا۔ اگر کسی کو ذرا بھی شائبہ یا گمان رہے کہ جمال شاہ قادری نے یہ غلط حدیث بیان کیا ہے تو میرا کھلا ہوا چیلنج ہے کہ وہاں آیا آ کر میرے پاس دیکھ لے۔ فرمایا رسول پاک نے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رسول سے ہم نے پوچھا تو رسول نے فرمایا ناکلو و نشربو، علی و فاطمہ حسن حسین اپنے محبین کو لے کر، اپنے چاہنے والوں کو لے کر کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کب تک کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے؟ دوسروں کا حشر و نشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، حتی یفرغوا من الحشر، یہاں تک کہ حشر حتی یفرق بین العباد، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا جائے گا۔ ہر انسان کا حساب و کتاب کے بعد اس کی قسمت میں جو لکھی ہوئی ہے اس کو اس کے یہاں ڈال دیا جائے گا۔ جو جنتی ہوگا جنت چلا جائے گا، جو جہنمی ہوگا جہنم چلا جائے گا۔ یعنی کہ لیکن میرے پنجتنے پاک مولا کائنات و خاتون جنت اور حسن حسین ایک ساتھ اکٹھے رسول پاک کے دسترخوان میں بیٹھے ہوں گے اور رسول پاک خود بھی تناول فرمائیں گے، جنتی میوے اوپر سے اتریں گے، من مسلمان نازل ہوتا ہوگا، حوض کوثر کی نہریں جاری ہوتی ہوں گے، ان سے سیراب ہوتے ہوں گے، ناکلو و نشربو، کھا پی رہے ہوں گے۔ ارے میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت تو اوروں کے لیے ہوگی، گنہگاروں کے لیے قیامت ہوگی، امت محمدی سے جو خارج ہوں گے ان کے لیے قیامت ہوگی، جو پاک پنجتنے پاک سے دور ہوں گے ان کے لیے قیامت ہوگی، جو حسین سے محبت نہیں کرتے ہیں ان کے لیے قیامت ہوگی، لیکن جو محبان اہل بیت ہے، جو محبان پنجتنے پاک ہے، ان کے لیے قیامت نہیں ہوگی بلکہ ان کے لیے پکنک ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، تو کیا فائدہ؟ علی کا دم بھر کر کیا فائدہ؟ حسین کا دم بھر کر کیا فائدہ؟ ارے کیوں نہ دم بھرے؟ جنت کے مالک کون ہے؟ جنت کے مالک تو حسین ہے۔ ارے یزید کی غلامی کر کے تم کو کیا ملے گا؟ وہ کا تو نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہے، پر جہنم ہی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ بے شک بے شک۔ نوکری اس کی کریں گے جو آپ کو نوکری دے سکے، نہ آپ کو پیسہ دے سکے، نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکے۔ ارے وہ تو کسی چیز کا مالک نہیں، وہ آپ کو کیا دے گا؟ وہ آپ کو لے کر جہنم میں ہی ڈال دے گا۔ ارے اس کا دم بھریے، اس کی غلامی کیجیے، اس کی نوکری کیجیے، جو جنت کے مالک ہے، جن کے لیے جنت اور زمین مقرر کیا گیا ہے۔ جنت حسن اور حسین سیدنا شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے مالک ہوں گے، ہم جنت کے غلام ہوں گے، ہم جنت حضور امام پاک کے قدموں پہ گریں گے، کیونکہ کہیں گے کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں حسن اور حسین چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ امام پاک کو محبت کریں گے ان سبوں کو سجا کر دلہن کی طرح کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ لیکن ایسی بھی تو لوگ تھے جن کے دلوں میں محبت رسول، محبت پنجتن نہ تھا، لیکن بڑے عبادت گزار تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکات بھی دیتے تھے، نہ جانے عبادتوں کا فرما لیے ہوئے اس گمان سے جنت میں آئیں گے کہ ہم اپنی عبادتوں کے بل بوتے پر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جنت کا بواب یعنی دربان کہے گا کہ جنت پر ہو چکی ہے، تمہارے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، جاؤ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ کس زبان سے یہاں آئے تم جنت میں؟ اگر جو جنت کے مالک کو نہیں مانا، جو جنت کے مالک کا غلام نہیں ہوا، جنت اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ جاؤ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ برادران اسلام، آئیے ایک حدیث پاک یاد پڑ گئی، الموجم الاوسط میں امام طبرانی روایت کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ابغض اہل البیت حشر، من ابغض اہل البیت حشر اللہ یوم القیامت یہودیا۔ میرے آقا رسول نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے دشمنی
नहीं रखेगा अल्लाह उसको यहूदी बनाकर कयामत के दिन उठाएगा। मुझे मुलासब में इमाम तबरानी रिवायत करते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मन अबग़ज़ अहलल बैत हशरल्लाहु यौमल क़ियामत, यहूदियन जो मेरे अहले बैत से दुश्मनी करेगा, अल्लाह उसे क़यामत के दिन यहूदी करके उठाएगा। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, इन सामा व सल्ला, अगर वो नमाज भी पढ़ता हो और रोजा भी रखता हो, फिर भी वो अहले बैत को मोहब्बत नहीं करने की वजह से उसको यहूदी बनाया जाएगा। तो रसूल ने फरमाया इन सामा व सल्ला, अगर वो नमाज भी पढ़ता हो, रोजा भी रखता हो, लेकिन उसके दिल में अगर हुब्बे रसूल नहीं है, हुब्बे बंदत नहीं है, हुब्बे अहले बैत नहीं है, तो वो यहूदी बन के उठेगा। तो ब्रादरान इस्लाम, एक हदीस शरीफ में ये भी आया है कि हमने कहा ना कि रसूल मौलाए कायनात को मोहब्बत करने से क्या फायदा। हजरत मौलाए कायनात को रसूल ने फरमाया कि अव्वल मन यदखुलुल जन्नत अंता, ए अली सबसे पहले तुम जन्नत में दाखिल होगे। तो मौलाए कायनात अपने गुलामों को कैसे भूल सकते थे। फौरन पूछ लिया रसूल अल्लाह से, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं तो जन्नत में चला जाऊंगा, लेकिन क्या होगा, वो मुहिब होना, तो मुहिब होना, मेरे मुहिब्बीन का क्या होगा, मेरे मानने वालों का क्या होगा, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं उनका क्या होगा। तो मेरे आका रसूल पाक ने फरमाया कि मिन वराइकुम, वो तुम्हारे पीछे पीछे जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ब्रादरान इस्लाम, वो अहले बैत पाक की शान है, इतनी शान है कि बयान करके खत्म नहीं कर सकता हूँ। पाक परवरदिगार आलम हमें इमाम आली मकाम का गुलाम बनाए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, देखिए कानून कुदरत है कि जब कभी आदम का नाम आता है तो इब्लीस का नाम आ ही जाता है, जब मूसा का नाम आता है तो फिरऔन का नाम आ ही जाता है, जब इब्राहिम का नाम आता है अलैहिस्सलाम का, तो नमरूद का नाम भी आ ही जाता है, जब मोहम्मद मुस्तफा का नाम आता है तो अबू जहल और अबू लहब का नाम आ ही जाता है। इसी तरह जब हज़रत मोहम्मद इमाम हुसैन का नाम आता है तो यजीद का नाम भी आ ही जाता है। तो यजीद की बदकारियों का सर्र बराबर आपको कहता हुआ मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान इस्लाम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अखरजा बैहकी वल बज़्ज़ाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम बैहकी और बज़्ज़ाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है कि रसूल पाक ने फरमाया है तअव्वज़ू बिन्नास इस्सित्तीन व इमारत इस्तिब्यान, कि रसूल पाक ने फरमाया कि तुम 60 हिजरी की इब्तिदा और गवार लड़कों की हुकूमत से अल्लाह की पनाह मांगो। ये रसूल पाक का फरमान दलाइल नबुव्वह बहकी की हदीस की किताब में है कि रसूल ने फरमाया तअव्वज़ू, तुम पनाह मांगो, किससे पनाह मांगो ना, इमारत